یہ کہانی ہے ایک ایسے بوڑھے موسیقار کی جس کے ساتھ اس کی صدیوں پرانی روایت بھی مٹنے کے قریب تھی، اور ایک ایسے نوجوان کی جو صرف موسیقی نہیں بلکہ اس کی روح سیکھنے آیا تھا۔ جب ایک ویران حویلی میں خاموشی بولنے لگے تو ایک نئی آواز جنم لیتی ہے۔ شہر لاہور کی وہ پرانی بستی جسے مقامی لوگ پرانا قلعہ کہا کرتے تھے، آج کل اپنی رونق کھو چکی تھی۔ زمانہ بدل رہا تھا، اونچی عمارتیں اگ رہی تھیں، کانچ کے محل تعمیر ہو رہے تھے، لیکن اس بستی کی تن گلیاں جہاں کبھی خوشبوئیں بیچی جاتی تھیں، جہاں کبھی مصنفوں، شعراء اور موسیقاروں کا جم غفیر ہوا کرتا تھا، اب صرف خاموشی کا مرکز بن چکی تھیں۔ صبح کا وقت تھا، لیکن سورج کی کرنیں دھند کے موٹے پردے کے پیچھے چھپی ہوئی تھیں۔ فضا میں نمی تھی اور پرانے مکانات کی دیواروں سے ٹپکتا پانی فرش پر چھوٹے چھوٹے تالاب بنا رہا تھا۔ انہی گلیوں میں ایک بہت پرانی حویلی واقع تھی جس کا نام ولاں زریں تھا۔ کبھی یہ حویلی سنگیت اور شعر و سخن کا گڑھ ہوا کرتی تھی۔ یہاں رات بھر محفلیں سجتی تھیں، ستار کی تانیں اور غزلوں کے مصرے فضا میں گونجتے تھے۔ لیکن اب وہ حویلی ویران تھی۔ اس کے بڑے بڑے دروازے بند تھے، کھڑکیوں پر جالے لگ چکے تھے، اور اندر صرف گرد اور مایوسی کا بسیرا تھا۔ اس حویلی کے ایک کونے والے کمرے میں، جہاں کبھی بادشاہوں کے لیے خصوصی محفلیں ہوتی تھیں، اب ایک بوڑھا آدمی رہتا تھا۔ اس کا نام استاد حمید بخش تھا۔ عمر کے اس حصے میں جب انسان کو دنیاوی لالچ سے فارغ ہو کر صرف یادوں کا سہارا ملتا ہے، استاد حمید بخش اپنے ماضی کے ٹوٹے ہوئے ٹکڑوں سمیٹنے میں مصروف رہتے تھے۔ ان کے بال چاندی کی طرح سفید تھے، آنکھوں میں موتیا سا چھا گیا تھا، لیکن کان آج بھی ویسے ہی تیز تھے جیسے جوانی میں تھے۔ وہ ہوا کہ سرسرانے سے، پرندوں کے چہچہانے سے اور دور کہیں بجتی گھنٹی کی آواز سے سب کچھ سن سکتے تھے۔ استاد حمید بخش کا تعلق ایک ایسے خاندان سے تھا جو صدیوں سے موسیقی کا خدمتگار تھا۔ ان کے دادا درباری موسیقار تھے، والد نے ریڈیو پاکستان کے ابتدائی دور میں نام کمایا تھا، اور حمید بخش خود وہ آخری چراغ تھے جو اب بجھنے کی کگار پر تھا۔ ان کے پاس ایک پرانا رباب تھا جو لکڑی کے اس قیمتی ٹکڑے سے بنا تھا جسے جنگلوں سے کاٹ کر لایا گیا تھا اور جس پر ہاتھی دانت کی کاریگری کی گئی تھی۔ یہ رباب صرف ایک ساز نہیں تھا، یہ ان کی روح کا ٹکڑا تھا، ان کی زبان تھی، ان کا وجود تھا۔ آج صبح استاد حمید بخش معمول سے جلدی جاگ گئے تھے۔ باہر سے آنے والی آوازوں میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ شہر بدل رہا تھا، پرانی حویلیوں کو گرا کر فلکی بوس عمارتیں بنائی جا رہی تھیں۔ خبریں آ رہی تھیں کہ ان کی حویلی بھی کسی بڑی کمپنی کی نظر میں ہے جو یہاں ایک شاپنگ مال بنانا چاہتی ہے۔ یہ خبر ہوا کی طرح پھیلی تھی، اور اب ہر گلی کے موڑ پر اسی کی چرچا تھی۔ حمید بخش نے اپنی کمبل اوڑی اور کھڑکی کے پاس جا کر بیٹھ گئے۔ کھڑکی کے شیشے پر دھول جمی تھی، انہوں نے اپنی کانپتی ہوئی انگلیوں سے شیشہ صاف کیا۔ باہر کا منظر دھندلا تھا۔ سامنے والی گلی میں جہاں کبھی بچے کرکٹ کھیلتے تھے، اب بلڈوزر کھڑے تھے۔ مزدور دیواریں گرانے کی تیاری کر رہے تھے۔ حمید بخش کا دل زور سے دھڑکا۔ انہیں لگا جیسے یہ بلڈوزر صرف اینٹ پتھر نہیں گرا رہے، بلکہ ان کی یادوں، ان کی تاریخ اور ان کی پہچان کو مٹا رہے ہیں۔ کیا واقعی سب ختم ہو جائے گا؟ انہوں نے سرگوشی میں خود سے پوچھا۔ آواز میں لرزش تھی۔ کیا وہ راگ، وہ تال، وہ محفلیں، وہ ہنس ہوئی آوازیں، کیا یہ سب مٹی میں مل جائیں گے؟ تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ آواز اتنی تیز نہیں تھی، لیکن خاموشی میں گونج اٹھی۔ حمید بخش چونکے۔ اتنی صبح سویرے کون آ سکتا ہے؟ عام طور پر ان کے پاس کوئی نہیں آتا تھا، سوائے اس چھوٹے لڑکے کے جو کبھی کبھار دودھ لاتا تھا، پھر وہ پرچون والا جو ادھار کی وصولی کے لیے آتا تھا۔ لیکن یہ دستک کسی اجنبی کی تھی۔ حمید بخش نے لٹ اٹھایا اور آہستہ آہستہ دروازے کی طرف بڑھے۔ جوڑوں میں درد تھا، چلنے میں دشواری ہوتی تھی۔ انہوں نے دروازہ کھولا۔ سامنے ایک نوجوان کھڑا تھا، عمر شاید 30 برس کے لگ بھگ، جدید کپڑے، کندھے پر ایک بیگ، اور آنکھوں میں ایک عجیب سی تجسس اور بے چینی۔ اس کے چہرے پر
शहरी जिंदगी की थकावट थी, लेकिन आंखों में एक चमक थी जो हमीद बख्श को जाने पहचाने लगी। क्या मैं उस्ताद हमीद बख्श साहिब से मिल सकता हूं? नौजवान ने अदब से पूछा। आवाज में नरमी थी। हमीद बख्श ने इसे गौर से देखा। मैं ही हमीद बख्श हूं। तुम कौन हो बेटा? और इतनी सुबह क्या काम है? नौजवान ने झक कर सलाम किया। उस्ताद जी, मेरा नाम ज़ैन है। मैं कराची से आया हूं। मैं मौसीकी का तालिब इल्म हूं और मैंने सुना है कि आप इस शहर के आखिरी जिंदा उस्तूरे हैं। मैं अब से मिलने आया हूं। हमीद बख्श के चेहरे पर कोई खास तासुर नहीं आया। वो ऐसे तरीफी कलमात सुनने के आदी हो चुके थे जो अक्सर खाली होते थे। लोग आते थे, तस्वीरें खींचते थे और चले जाते थे। उन्हें मौसीकी से कोई सरोकार नहीं होता था। मौसीकी का तालिब इल्म हमीद बख्श ने मुस्कुराते हुए लेकिन तल्खी के साथ कहा, बेटा तुम गलत जगह आ गए हो। यहां मौसीकी मर चुकी है। ये हवेली अब सिर्फ ईंटों का ढेर बनने वाली है। अगर तुम कोई इंटरव्यू लेने आए हो या कोई दस्तावेजी फिल्म बनानी है तो मैं माजरत खा हूं। मैं अब किसी के सामने नहीं बजाता। उज़ैन ने जल्दी से हाथ जोड़े। नहीं उस्ताद जी, मैं मीडिया वाला नहीं हूं। ना ही मैं कोई फिल्म बना रहा हूं। मैं वाकई मौसीकी सीखना चाहता हूं। मुझे एहसास है कि आपके पास वो इल्म है जो किताबों में नहीं मिलता। वो रूह है जो सिर्फ सीने से सीने मुंतकिल होती है। मैं जानता हूं कि आप रिटायर हो चुके हैं, लेकिन बरा करम मुझे सिर्फ एक मौका दीजिए। मैं कल ही वापस चला जाऊंगा अगर आपने मना कर दिया। हमीद बख्श ने ज़ैन की आंखों में झांका। इन आंखों में वही चमक थी जो उन्होंने अपनी जवानी में देखी थी। वही भूख, वही प्यास जो इल्म और फिन के लिए होती है। उनका दिल पसीज गया। शायद यही वो लम्हा था जिसका वो इंतजार कर रहे थे। शायद खुदा ने उनकी पुकार सुन ली थी। अंदरो आओ। हमीद बख्श ने दरवाज़ा खोला। लेकिन याद रखना, यहां कोई शाहाना इस्तकबाल नहीं होगा। यहां सिर्फ गिर्द पुरानी यादें और एक बूढ़े आदमी की तन्हाई है। ज़ैन अंदर दाखिल हुआ। हवेली के अंदर का मंजर देखकर वो दंग रह गया। बाहर से जितनी वीरान लग रही थी, अंदर से इतनी ही पुरस्रार और तारीखी थी। दीवारों पर पुराने जमाने की तस्वीर लगी थीं, जिनमें मुख्तलिफ साज बजाते हुए लोग थे। फर्श पर कालीन बिछे थे जो अब रंग खो चुके थे। हवा में पुरानी लकड़ी, खुश्क फूलों और धूप की मिली जली खुशबू थी। हमीद बख्श ज़ैन को इस कमरे में ले गए जहां वो रहते थे। कमरे के बीचों बीच वही पुराना रुबाब रखा था जो एक चारपाई पर पोशीदा था। कोने में एक छोटी सी अलमारी थी जिसमें पुरानी किताबें और नोट बक्स थीं। बैठ जाओ, ओ हमीद बख्श ने इशारा किया। ज़ैन जमीन पर बैठ गया। हमीद बख्श खुद अपनी चारपाई पर बैठ गए। बताओ ज़ैन, तुम मौसीकी क्यों सीखना चाहते हो? हमीद बख्श ने सवाल किया। आज कल तो सब शॉर्टकट चाहते हैं। यूट्यूब से सीख लो, 2 हफ्ते में स्टार बन जाओ। तुम इतनी दूर क्यों आए? ज़ैन ने गहरी सांस ली। उस्ताद जी, मैंने बहुत कोशिश की। मैंने जदीद स्कूलों में दाखिला लिया, मशहूर असातिज़ा से सीखा। लेकिन मुझे लगा कि मैं सिर्फ नोटिस सीख रहा हूं, मौसीकी नहीं। मुझे लगा कि मैं साज तो बजा रहा हूं, लेकिन इससे बात नहीं कर पा रहा। मेरे अंदर खला है। लोग कहते हैं कि आपके पास सर की वो गहराई है जो नस्लों से चली आ रही है। मैं इस खला को भरना चाहता हूं। मैं जानना चाहता हूं कि साज बजाने वाला साज को कैसे अपना हमदम बनाता है। हमीद बख्श की आंखों में नमी आ गई। ये वही बात थी जो वो सालों से सुनना चाहते थे। लोग सिर्फ तकनीक सीखना चाहते थे, तेज उंगलियां चिल्लाना चाहते थे, लेकिन कोई ये नहीं पूछता था कि साज की रूह कैसे जागती है। ठीक है, हमीद बख्श ने कहा। मैं तुम्हें एक शर्त पर सिखाऊंगा। ज़ैन की आंखें चमक उठीं। जी उस्ताद जी, जो शर्त होगी मैं मान लूंगा। शर्त यह है कि तुम्हें पहले खामोशी सीखनी होगी, हमीद बख्श ने कहा। जब तक तुम खामोशी को नहीं सुनोगे, तुम मौसीकी को नहीं सुन सकोगे। जब तक तुम अपने अंदर के शोर को नहीं मारोगे, तुम साज से आवाज नहीं निकाल सकोगे। अगले 7 दिन तक तुम्हें कोई साज नहीं छूना है।
تمہیں بس یہاں بیٹھنا ہے، حویلی کو سننا ہے، وا کو سننا ہے، اپنی سانسوں کو سننا ہے۔ کیا تم یہ کر سکتے ہو؟ زین تھوڑا حیران ہوا۔ اس نے سوچا تھا کہ استاد فوراً اسے کوئی راگ سکھائیں گے، کوئی ترکیب بتائیں گے، لیکن خاموشی، 7 دن تک خاموشی، یہ تو بہت مشکل لگ رہا تھا۔ لیکن پھر اس نے استاد کی آنکھوں میں دیکھا جہاں ایک امتحان چھپا تھا۔ جی استاد جی، میں تیار ہوں، زین نے پختہ ارادے سے کہا۔ حمید بخش مسکرائے۔ اچھا ہوا، تو پھر کل سے تمہاری تربیت شروع ہوگی۔ آج رات تم اسی حویلی میں ٹھہرو گے۔ مہمان خانہ خالی پڑا ہے، وہاں رہنے کا انتظام کر دوں گا۔ شام ڈھل رہی تھی، حویلی کے صحن میں سائے لمبے ہو رہے تھے۔ زین کو ایک چھوٹا سا کمرہ دیا گیا جو کبھی مہمانوں کے لیے مخصوص تھا۔ کمرے میں ایک چارپائی، ایک میز اور ایک پرانا فانوس تھا۔ زین نے اپنا بیگ رکھا اور کھڑکی کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ باہر گلی میں اب بھی بلڈوزر کھڑے تھے، لیکن اب شام کی وجہ سے کام رک چکا تھا۔ دور کہیں سے اذان کی آواز آ رہی تھی جو اس ویران شہر میں امید کیے کرن بن کر ابھری۔ زین نے سوچا، کیا واقعی میں یہ کر پاؤں گا؟ کیا ایک بوڑھا آدمی مجھے وہ کچھ سکھا پائے گا جو میں سالوں سے ڈھونڈ رہا ہوں؟ اس کے ذہن میں شکوک و شبہات تھے، لیکن استاد حمید بخش کی شخصیت میں ایک ایسا وقار تھا جس نے اسے یقین دلا دیا تھا کہ یہ سفر اہم ہے۔ رات ہو گئی، حویلی میں گہری خاموشی چھا گئی۔ باہر شہر کی روشنیوں کا مدھم سا انعکاس کھڑکیوں سے اندر آ رہا تھا۔ زین چارپائی پر لیٹا تھا، لیکن نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اسے ہر چھوٹی آواز سنائی دے رہی تھی، لکڑی کے چرنے کی آواز، ہوا کہ جھونکے، دور سے آتی ہوئی گاڑی کی آواز۔ اسے احساس ہوا کہ وہ کتنا شور مچاتا ہے اپنے ذہن میں۔ خیالات کا ایک تانتا بندھا ہوا تھا۔ کل کیا کروں گا؟ استاد کیا سکھائیں گے؟ کیا میں فیل ہو جاؤں گا؟ تبھی اسے استاد کے کمرے سے ایک آواز آئی، بہت مدھم، بہت دھیمی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی سرگوشی کر رہا ہو۔ زین اخ کر بیٹھ گیا۔ اس نے کان لگایا، آواز واضح ہوئی۔ یہ کسی کے گنگنانے کی آواز تھی، کوئی راگ الاپ رہا تھا، لیکن الفاظ نہیں تھے، صرف سر تھے۔ وہ سر اتنے درد بھرے تھے، اتنے گہرے تھے کہ زین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ آواز دکھ کی تھی، جدائی کی تھی، لیکن ساتھ ہی امید کی بھی تھی۔ زین سمجھ گیا کہ یہ استاد حمید بخش ہیں۔ وہ رات کے اس پہر تنہائی میں اپنے رباب سے بات کر رہے ہیں۔ یہ وہ موسیقی تھی جو کسی محفل کے لیے نہیں تھی، جو کسی ریکارڈنگ کے لیے نہیں تھی۔ یہ خالص جذبہ تھا۔ زین نے آنکھیں بند کیں اور اس آواز کو اپنے اندر اترنے دیا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ موسیقی صرف آوازوں کا مجموعہ نہیں، بلکہ جذبات کا اظہار ہے۔ یہ آواز رات بھر گونجتی رہی، کبھی بلند ہوتی، کبھی مدھم پڑ جاتی، لیکن کبھی رکتی نہیں تھی۔ زین اسی آواز کے سہارے سو گیا۔ اس کی نیند میں خواب آئے۔ خواب میں اس نے دیکھا کہ وہ ایک وسیع میدان میں کھڑا ہے اور ہر طرف سے موسیقی کی لہریں آ رہی ہیں۔ پرندے گا رہے ہیں، دریا بہہ رہے ہیں، ہوا سرسرا رہی ہے، اور درمیان میں استاد حمید بخش کھڑے ہیں، اپنے رباب کو تھامے مسکرا رہے ہیں۔ باب دوم، خاموشی کا سبق۔ اگلی صبح سورج نکلا تو زین کی آنکھ کھلی۔ وہ تازہ دم محسوس کر رہا تھا، حالانکہ رات بھر کی نیند بہت کم تھی۔ اس نے وضو کیا اور صحن میں آیا۔ استاد حمید بخش پہلے سے وہاں موجود تھے۔ وہ ایک چٹائی پر بیٹھے، آنکھیں بند کیے کچھ پڑھ رہے تھے۔ ان کے سامنے وہی پرانا رباب رکھا تھا، لیکن انہوں نے اسے چھوا نہیں تھا۔ زین نے سلام کیا۔ استاد نے آنکھیں کھولیں اور مسکرا کر جواب دیا، صبح بخیر بیٹا، کیسی گزری رات؟ بہت خوبصورت گزری استاد جی، زین نے کہا۔ میں نے آپ کو رات بھر گنگناتے سنا، وہ بہت اثر انگیز تھا۔ حمید بخش کے چہرے پر حیرت کے آثار نمودار ہوئے۔ تم نے سنا؟ میں تو سمجھتا تھا کہ میں بہت آہستہ گا رہا ہوں۔ نہیں استاد جی، آواز بہت آہستہ تھی، لیکن اثر بہت گہرا تھا، زین نے کہا۔ اچھا ہوا، حمید بخش نے سر ہلایا۔
तो फिर तुमने पहला सबक समझ लिया। موسیقی شروع ہونے سے پہلے اس کا احساس ہونا ضروری ہے۔ اب بیٹھ جاؤ، آج کا دن صرف مشاہدے کا ہے۔ زین بیٹھ گیا۔ استاد نے کہا، آج تمہیں کوئی کام نہیں کرنا، نہ کتاب پڑھنی ہے، نہ موبائل چلانا ہے، نہ ہی مجھ سے زیادہ باتیں کرنی ہے۔ تمہیں بس یہاں بیٹھ کر حویلی کو دیکھنا ہے، ہر چیز کو غور سے دیکھو۔ اس کھڑکی سے آتی ہوئی روشنی کو دیکھو، اس دیوار پر پڑے ہوئے سائے کو دیکھو، اس کونے میں موجود جالے کو دیکھو۔ ہر چیز کی اپنی ایک آواز ہے، اپنی ایک کہانی ہے۔ تمہیں ان کہانیوں کو سننا ہے۔ زین نے ویسا ہی کیا جیسا استاد نے کہا۔ وہ خاموشی سے بیٹھ گیا۔ شروع میں اسے بہت بے چینی ہوئی۔ اس کا دل چاہا کہ اٹھ کر چل پھرے، کچھ کرے، لیکن اس نے خود کو روکا۔ اس نے گہری سانسیں لیں اور اپنے ارد گرد کے ماحول پر توجہ مرکوز کی۔ دھیرے دھیرے اسے چیزیں نظر آنے لگیں جو پہلے نظر نہیں آئی تھیں۔ اس نے دیکھا کہ سورج کی کرن جب کھڑکی کے شیشے سے ٹکراتی ہے تو کیسے ٹوٹتی ہے اور فرش پر رنگ بکھیر دیتی ہے۔ اس نے دیکھا کہ ہوا کا ایک جھونکا کیسے پردے کو ہلاتا ہے اور کیسے ایک مدھم سی سرسراہٹ پیدا کرتا ہے۔ اس نے دیکھا کہ دیوار پر موجود دراڑیں کیسی پیچیدہ نقش و نگار بناتی ہیں، جیسے کوئی قدیم خطاطی ہو۔ وقت گزرتا گیا، دوپہر ہو گئی، گرمی بڑھنے لگی، لیکن حویلی کے اندر ٹھنڈک برقرار تھی۔ زین کو بھوک لگی، پیاس لگی، لیکن اس نے کچھ نہیں کہا۔ وہ اپنی جگہ جمے رہا۔ اسے احساس ہوا کہ اس کا ذہن جو ہمیشہ بھاگتا رہتا تھا اب رک گیا ہے۔ خیالات کی تعداد کم ہو گئی ہے، وہ صرف موجود ہی ہے۔ شام کو استاد حمید بخش اٹھے اور زین کے پاس آئے۔ کیسا لگا آج کا دن؟ انہوں نے پوچھا۔ عجیب لگا استاد جی، زین نے کہا۔ شروع میں بہت بے چینی ہوئی، لیکن پھر مجھے لگا جیسے میں پہلی بار چیزوں کو دیکھ رہا ہوں۔ مجھے احساس ہوا کہ ہر چیز میں ایک موسیقی چھپی ہے، حتیٰ کہ خاموشی میں بھی ایک لے ہے۔ حمید بخش خوش ہوئے۔ بالکل بیٹا، یہی تو راز ہے۔ جب تم خاموشی کو سن لوگے تب تم ساز پر انگلی رکھو گے تو وہ چیخے گی نہیں گائے گی۔ زیادہ تر لوگ ساز کو زبردستی بجاتے ہیں، اس سے آواز نکالو آتی ہے، لیکن اصل فنکار وہ ہے جو ساز کو بولنے دیتا ہے۔ اس کے بعد کے دن بھی اسی طرح گزرے۔ دوسرے دن استاد نے زین کو حویلی کے صحن میں بیٹھنے کو کہا اور صرف پرندوں کی آوازوں پر توجہ دینے کو کہا۔ تیسرے دن اسے بازار کے شور کو سننا تھا، لیکن اس شور کے درمیان سے الگ الگ آوازوں کو پہچاننا تھا۔ چوتھے دن اسے اپنی سانسوں کی آواز پر توجہ مرکوز کرنی تھی۔ ہر دن کے ساتھ زین تبدیل ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وہ بے چینی کم ہو رہی تھی جو شہری زندگی کی علامت تھی۔ اس کے چہرے پر سکون تھا۔ اس کے کان تیز ہو رہے تھے۔ وہ اب ہوا کہ رخ بدلنے کو محسوس کر سکتا تھا، دور کہیں گھوڑے کے ٹاپ کی آواز سن سکتا تھا۔ چھٹے دن استاد حمید بخش نے زین کو اپنے کمرے میں بلایا۔ آج تمہارا آخری امتحان ہے، انہوں نے کہا۔ آج تمہیں اندھیروں میں بیٹھنا ہے۔ رات کو جب چاند بھی نہ ہو تب تمہیں اس کمرے میں بیٹھنا ہے جہاں کوئی روشنی نہیں ہوگی۔ تمہیں صرف اندھیرے کو محسوس کرنا ہے۔ رات گہری ہوئی۔ زین اس کمرے میں بیٹھا تھا جہاں گھوپ اندھیرا تھا۔ شروع میں اسے ڈر لگا۔ اندھیرا ہمیشہ سے انسان کو خوفزدہ کرتا ہے، لیکن پھر اس نے استاد کی بات یاد کی۔ اس نے ڈر کو گلے لگانے کے بجائے اسے قبول کر لیا۔ اس نے آنکھیں کھلی رکھیں حالانکہ کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ دھیرے دھیرے اسے احساس ہوا کہ اندھیرا خالی نہیں ہے، اندھیرے میں بھی زندگی ہے۔ چوہوں کے چلنے کی آواز، دیواروں کے پھٹنے کی آواز، اپنی ہی دل کی دھڑکن جو اس خاموشی میں بہت تیز لگ رہی تھی۔ اسے لگا جیسے اندھیرا اسے گھیر رہا ہے، لیکن یہ گھیراؤ ڈراؤنا نہیں بلکہ حفاظتی ہے، جیسے ماں کا آغوش۔ اس اندھیرے میں زین کو اچانک ایک خیال آیا۔ اسے محسوس ہوا کہ موسیقی بھی اسی اندھیرے سے پیدا ہوتی ہے۔ جب تک اندر اندھیرا نہیں ہوگا روشنی کیسے چمکے گی؟ جب تک خلا نہیں ہوگا آواز کیسے گونجے گی؟ یہ اندھیرا دراصل تخلیق کا منبع ہے۔ صبح ہوئی تو زین کمرے
سے باہر آیا۔ اس کا چہرہ تھکا ہوا تھا لیکن آنکھوں میں ایک نئی چمک تھی۔ استاد حمید بخش صحن میں اس کا انتظار کر رہے تھے۔ ان کے ہاتھ میں وہی پرانا رباب تھا۔ کیسا رہا اندھیرا؟ استاد نے پوچھا۔ روشنی سے بھرپور، زین نے جواب دیا۔ استاد مسکرائے۔ آج کا دن مختلف ہوگا۔ آج تم ساز چبائے گے، اور زین کا دل زور سے دھڑکا۔ 7 دن بعد وہ ساز چھونے والا تھا۔ اس نے احتیاط سے رباب کو ہاتھ لگایا۔ لکڑی ٹھنڈی تھی لیکن اس کے ہاتھ لگتے ہی جیسے اس میں جان آ گئی ہو۔ بجاؤ، استاد نے حکم دیا۔ کوئی راگ مت سوچنا، کوئی تکنیک مت یاد کرنا، بس جو دل میں ہے اسے بہنے دو۔ زین نے آنکھیں بند کیں۔ اس نے اپنے اندر گزشتہ 7 دنوں کے تجربات کو یاد کیا۔ خاموشی، پرندوں کی آواز، بازار کا شور، سانسوں کی لے، اور اندھیرے کا سکون۔ اس نے اپنی انگلیاں تاروں پر رکھیں۔ پہلی آواز نکلی۔ یہ کوئی معمولی آواز نہیں تھی۔ یہ ایک گہری، درد بھری لیکن امید افزا آواز تھی، جیسے کوئی رو رہا ہو لیکن ساتھ ہی مسکرا بھی رہا ہو۔ زین خود حیران تھا۔ اس نے کبھی اتنی خوبصورت آواز نہیں نکالی تھی۔ اسے لگا جیسے رباب خود بول رہا ہے اور وہ صرف واسطہ ہے۔ استاد حمید بخش کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ ان کا شاگرد، ان کی تربیت اور ان کا فن ایک نئی شکل لے رہا ہے۔ شاباش بیٹا، استاد نے کہا، آواز بھرائی ہوئی تھی۔ تم نے سن لیا۔ تم نے خاموشی کو سن لیا، اور اب تمہارا ساز گا رہا ہے۔ زین بجاتا رہا۔ صحن میں موسیقی کی لہریں دوڑنے لگیں۔ پرانے درختوں کے پتے ہلنے لگے جیسے وہ بھی تال دے رہے ہوں۔ پرندے چہکنے لگے۔ حویلی جو برسوں سے خاموش تھی آج پھر جاگ اٹھی تھی۔ اینٹ، پتھر، دیواریں، کھڑکیاں سب اس موسیقی میں شریک ہو گئے۔ لیکن اچانک موسیقی کے درمیان باہر گلی سے ایک تیز آواز آئی۔ بلڈوزر کے انجن کی آواز۔ کام شروع ہو گیا تھا۔ موسیقی رک گئی۔ زین اور استاد دونوں چونک گئے۔ حقیقت واپس آ گئی تھی۔ وہ خواب جو موسیقی نے بنایا تھا ٹوٹ گیا تھا۔ استاد حمید بخش کا چہرہ پژمردہ ہو گیا۔ یہ آخری راگ تھا شاید، انہوں نے سرگوشی میں کہا۔ کل یہ حویلی مٹی کا ڈھیر ہو جائے گی۔ اور زین نے استاد کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب وہ بے بسی نہیں تھی جو کل تھی۔ اس میں عزم تھا۔ نہیں استاد جی، اور زین نے پختہ آواز میں کہا۔ حویلی گر سکتی ہے، اینٹیں بکھر سکتی ہیں، لیکن یہ موسیقی، یہ راگ، یہ کبھی نہیں مرے گا۔ آپ نے مجھے سکھا دیا ہے۔ اب یہ موسیقی میرے سینے میں ہے۔ میں اسے دنیا تک پہنچاؤں گا۔ چاہے حویلی رہے یا نہ رہے، یہ آواز گونجتی رہے گی۔ استاد حمید بخش نے زین کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ تم سچ کہہ رہے ہو بیٹا۔ فن کبھی نہیں مرتا، بس اس کے حامل بدلتے رہتے ہیں۔ شاید خدا نے تمہیں اسی لیے بھیجا تھا، تاکہ جب میں چلا جاؤں تو یہ چراغ بجھنے نہ پائے۔ دونوں خاموش ہو گئے۔ باہر بلڈوزر کی آواز تیز ہو رہی تھی، لیکن اندر ایک نئی امید پیدا ہو چکی تھی۔ یہ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ یہ تو بس ایک نئے باب کا آغاز تھا۔ باب سوم، جدوجہد اور نیا سفر۔ اگلے چند دن شہر کے لیے طوفانی تھے۔ حلہ زریں کو گرانے کا نوٹس سرکاری طور پر جاری ہو چکا تھا۔ میڈیا والے جمع ہو گئے تھے۔ کچھ لوگ احتجاج کر رہے تھے، کچھ صرف تماشبین بن کر آئے تھے۔ استاد حمید بخش اور زین حویلی کے صحن میں کھڑے تھے اور تباہی کو قریب آتے دیکھ رہے تھے۔ ایک صحافی جو ہمیشہ سے استاد کا مخالف رہا تھا، میکروفون تانے ہوئے آیا۔ استاد صاحب، آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ اس پرانی کھنڈر کو بچایا جا سکتا ہے؟ ترقی کے نام پر یہ قربانی ضروری ہے؟ استاد حمید بخش نے صحافی کی طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں غصہ نہیں، صرف مایوسی تھی۔ ترقی؟ انہوں نے کڑک دار آواز میں کہا۔ کیا صرف اونچی عمارتیں کھڑی کر دینے کا نام ترقی ہے؟ اگر ترقی کا مطلب اپنی جڑوں کو کاٹنا، اپنی تاریخ کو مٹانا اور اپنی ثقافت کو بھلا دینا ہے، تو پھر ایسی ترقی لعنت ہے۔ یہ حویلی صرف اینٹوں کا ڈھیر نہیں ہے، یہ ہماری شناخت ہے۔
یہ وہ جگہ ہے جہاں سے ہمارے راگ پیدا ہوئے۔ اگر یہ گر گیا تو ہم روحانی طور پر فقیر ہو جائیں گے۔ صحافی کچھ جواب دینے ہی والا تھا کہ زین آگے بڑھا۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، زین نے میڈیا کے سامنے کہا، آپ حویلی گرا سکتے ہیں لیکن اس کی موسیقی کو نہیں مار سکتے۔ میں گواہ ہوں کہ آج بھی یہاں سے وہی راگ گونج رہے ہیں جو صدیوں پہلے گونجتے تھے، اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں اس آواز کو دنیا کے ہر کونے تک پہنچاؤں گا۔ میڈیا والوں نے زین کی بات نوٹ کر لی۔ یہ نیا زاویہ تھا۔ آخری شاگرد، امید کی کرن، موسیقی کی بقا۔ اگلے دن اخبارات میں زین کی تصویر اور اس کے بیان کی خبریں چھپیں۔ سوشل میڈیا پر مہم چل پڑی۔ لوگوں کو احساس ہوا کہ وہ صرف ایک عمارت نہیں بلکہ ایک ورثہ کھو رہے ہیں۔ احتجاج تیز ہو گیا۔ شہر کے باشعور لوگ، دانشور اور حتیٰ کہ کچھ سیاستدان بھی آگے آئے۔ عدالت میں کیس چلنے لگا۔ حویلی گرانے کا عمل عارضی طور پر روک دیا گیا۔ یہ ایک چھوٹی سی فتح تھی لیکن جنگ ابھی باقی تھی۔ اس دوران استاد حمید بخش کی طبیعت بگڑنے لگی۔ تناؤ، بوڑھی عمر اور جذباتی دباؤ نے انہیں کمزور کر دیا تھا۔ وہ بستر پر لیٹ رہتے تھے۔ زین ان کی خدمت میں مصروف رہتا۔ وہ انہیں دوائیاں دیتا، کھانا کھلاتا اور ان کے پاس بیٹھ کر رباب بجاتا۔ استاد کی آنکھوں میں اب بھی وہی چمک تھی جب وہ موسیقی سنتے۔ ایک رات استاد نے زین کو اپنے پاس بلایا۔ زین بیٹا، انہوں نے کمزور آواز میں کہا، مجھے لگتا ہے میرا وقت قریب آ گیا ہے۔ نہیں استاد جی، اب ٹھیک ہو جائیں گے، زین نے روتے ہوئے کہا۔ روتے مت بیٹا، استاد نے مسکراتے ہوئے کہا۔ موت انتہا نہیں ہے، یہ ایک نئی شروعات ہے۔ میں جا رہا ہوں لیکن تم ہو نا، تم میری میراث ہو۔ میرا رباب، میری کتابیں اور سب سے بڑھ کر میرا علم سب تمہارے سپرد ہے۔ استاد نے اپنی الماری کی طرف اشارہ کیا۔ وہاں ایک ڈائری ہے۔ اس میں نے اپنی پوری زندگی کے راگ، اپنی تجربیات اور اپنی غلطیاں لکھی ہیں۔ یہ میرا سب سے قیمتی خزانہ ہے۔ اسے سنبھال کر رکھنا۔ زین نے وہ ڈائری نکالی۔ یہ پرانی جلد بندی ہوئی کتاب تھی۔ اس کے صفحات پیلے پڑ چکے تھے لیکن لکھائی واضح تھی۔ زین نے کتاب کو سینے سے لگا لیا۔ وعدہ کرو، استاد نے کہا، تم کبھی موسیقی کو تجارت نہیں بناؤ گے۔ تم اسے عزت دو گے چاہے تمہارے پاس پیسہ نہ ہو۔ تم اسے لوگوں تک پہنچاؤ گے چاہے لوگ اسے قدر نہ کریں۔ کیونکہ موسیقی اللہ کی نعمت ہے اور نعمت کا مقصد بانٹنا ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں استاد جی، زین نے رو رو کر کہا۔ میں آپ کے مشن کو پورا کروں گا۔ استاد حمید بخش نے سکون کا سانس لیا۔ انہوں نے آنکھیں بند کیں۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی، لیکن یہ خاموشی ڈرونی نہیں تھی۔ یہ ایک مقدس خاموشی تھی۔ کچھ دیر بعد استاد کی سانس رک گئی۔ وہ چل بسے تھے۔ زین اکیلا رہ گیا تھا، لیکن وہ واقعی اکیلا نہیں تھا۔ اس کے پاس استاد کی یادیں تھیں، استاد کا رباب تھا اور استاد کا علم تھا۔ اس نے آنسو پونچھے اور رباب اٹھایا۔ اس نے ایک راگ شروع کیا۔ یہ راگ غم کا تھا لیکن اس غم میں جیت تھی۔ یہ راگ استاد کی روح کو خراج عقیدت تھا۔ باب چہارم۔ نئی صبح۔ کئی مہینے گزر گئے۔ حلہ زریں اب بھی کھڑی تھی کیونکہ عدالتی فیصلے کے تحت اسے ایک قومی ورثہ قرار دے دیا گیا تھا۔ اب اس کی مرمت کا کام شروع ہو چکا تھا۔ زین نے اپنی پوری زندگی اس کام کو وقف کر دی تھی۔ اس نے نہ صرف حویلی کو بچایا بلکہ اسے دوبارہ زندہ بھی کیا تھا۔ حویلی کے صحن میں اب پھر سے محفلیں سجنے لگی تھیں۔ نوجوان بچے آتے تھے، موسیقی سیکھتے تھے۔ زین اب خود ایک استاد بن چکا تھا۔ وہ اپنے شاگردوں کو وہی سبق سکھاتا جو اسے استاد حمید بخش نے سکھایا تھا۔ سب سے پہلا سبق خاموشی کو سننا۔ ایک شام حویلی میں ایک بڑی محفل کا اہتمام تھا۔ شہر کے بڑے بڑے موسیقار، دانشور اور عام لوگ جمع تھے۔ زین مرحلے پر آیا۔ اس کے ہاتھ میں وہی پرانا رباب تھا جو اب نئی جلا پا چکا تھا۔ اس نے ہجوم کو دیکھا۔ اسے استاد حمید بخش کی یاد آئی۔ اس نے رباب کو چھوا اور بجانا شروع کیا۔
आवाज गूंजी और पूरी हवेली लरज उठी। लोग सन्नाटे में डूब गए। ये वही राग था जो उस्ताद ने आखिरी बार बजाया था, लेकिन ज़ैन ने इसमें अपना रंग भर दिया था। ये माजी और हाल का मिलाप था। ये रवायत और जिद्दत का संगम था। महफिल के इख्तिताम पर ज़ैन ने माइक पर कहा, आज हमने साबित कर दिया है कि अगर इरादे मजबूत हों तो पत्थर के दिल भी पसीज सकते हैं और वीरान हवेलियां भी फिर से आबाद हो सकती है। मौसीकी सिर्फ तफरी नहीं है, ये जिंदगी है। ये वो रस्सी है जो हमें हमारी जड़ों से जुड़े रखती है। जब तक एक भी शख्स इसे बजाता रहेगा, ये कभी नहीं मरेगी। हुजूम ने तालियां बजाईं, लेकिन ज़ैन के लिए सबसे बड़ी तारीफ वो खामोशी थी जो मौसीकी खत्म होने के बाद भी फिजा में तारी रही। इस खामोशी में उस्ताद हमीद बख्श की रूह मुतमईन थी। ज़ैन ने आसमान की तरफ देखा। सितारे टुमटमा रहे थे। इसे लगा जैसे उस्ताद कहीं दूर खड़े मुस्करा रहे हैं। शुक्रिया उस्ताद, ज़ैन ने दिल में कहा। आपने मुझे सिर्फ मौसीकी नहीं सिखाई, आपने मुझे जीना सिखाया। वो कहानी यहां खत्म नहीं होती। ज़ैन का सफर जारी था। इसने ठान ली थी कि वो मुल्क भर में सफर करेगा, देहात देहात जाएगा और लोगों को मौसीकी से जोड़ेगा। वो जानता था कि रास्ता मुश्किल है, रुकावटें बहुत हैं, लेकिन जब दिल में रोशनी हो तो अंधेरा कभी गालिब नहीं आ सकता। इख्तितामिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि रवायात और सकाफत सिर्फ पुरानी चीज़ों का नाम नहीं है, बल्कि ये हमारी रूह का हिस्सा है। जब तक हम उन्हें जिंदा रखेंगे तब तक हमारी पहचान बाकी रहेगी। उस्ताद